آج کا ہمارا موضوع ہے ملکہ برطانیہ نے کوہ نور ہیرا کیسے چھینا، ہیرا کیسے بنتا ہے۔ اس کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج سے اربوں سال پہلے زمین زلزلوں اور سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئی، نتیجتاً درخت زمین کے نیچے دب گئے، کچھ لکڑیاں تیل اور گیس بن گئیں اور کچھ لکڑیوں نے زیادہ برداشت کیا اور وہ کالے پتھروں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ کالا پتھر ہی دراصل ہیرا بنتا ہے۔ اس کالے پتھر کو ٹرانسپیرنٹ کاربن کہتے ہیں۔ یہی کالا پتھر ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ ڈائمنڈ بننے کے عمل میں 1 ارب سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ڈائمنڈ 99.95% کاربن پر مشتمل ہوتا ہے اور 0.05% اس میں ایٹم پایا جاتا ہے۔ یہ کالا پتھر زمین کے نیچے 150 کلومیٹر سے لے کر 450 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ انسان نے آج تک کھدائی 12 کلومیٹر تک کی ہے۔ زمین کے نیچے اتنی ہیٹ ہے کہ انسان کھدائی نہیں کر سکتا ہے، کوئی مشین کھدائی کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیسے ہیرا مل جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے ہیرا نکلتا ہے وہاں کمرلائٹ ہوتا ہے، یعنی وہاں آتش فشاں پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو یہ ہیرے خود بخود 150 کلومیٹر زمین کے نیچے سے نکل کر زمین کی اوپر والی سطح کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس طرح مخصوص لوگ جو ہیرے تلاش کرتے ہیں وہ ڈرلنگ کر کے انہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ ہیرے تلاش کرنے کا سلسلہ تقریباً پچھلے 300 سالوں سے جاری ہے۔ ہیرا سائنسدانوں نے مشین پر بھی بنایا ہے۔ اس کے لیے 900 سینٹی گریڈ سے لے کر 1300 ڈگری ہیٹ استعمال کی ہے۔ یہ سائز میں بہت چھوٹا بنتا ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ ٹاپ 10 ڈائمنڈ پروڈکشن کنٹریز کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 رشیا، نمبر 2 بوٹسوانا، نمبر 3 کینیڈا، نمبر 4 انگولا، نمبر 5 ساؤتھ افریقہ، نمبر 6 کانگو، نمبر 7 نمیبیا، نمبر 8 لیسوتھو، نمبر 9 آسٹریلیا، نمبر 10 تنزانیہ۔ ان 10 ممالک میں سے 7 ممالک بر اعظم افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور 3 ممالک بر اعظم افریقہ سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی کہ رشیا، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ۔ بریف فیکٹس کوہ نور ہیرا کچھ یوں ہیں۔ ویٹ 105.602 کیرٹس within bracket 21.1204 گرام۔ ڈائمینشنز 3.6 cm within bracket 1.4 inch long, 3.2 cm within bracket 1.3 inch wide, 1.3 cm within bracket 0.5 inch deep. Color colorless. Shape D. Cut oval brilliant. Facets 66. Country of origin India. Mine of origin Collor Mine. Cut by Levi Benjamin Worzenger. Today owner the British Crown. Ownership dispute انڈیا، پاکستان، افغانستان۔ کوہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس طاقت اور اقتدار آیا کوہ نور ہیرا اس کا ہو گیا۔ کوہ نور ہیرا جنوبی بھارت کے علاقے گولکنڈا سے ملا۔ مختلف ہندو بادشاہ اس کے مالک بنے۔ مسلم بادشاہوں میں سب سے پہلے ذکر ابراہیم لودھی بادشاہ کا ملتا ہے۔ ابراہیم لودھی سے یہ ہیرا ظہیر الدین بابر بادشاہ نے چھینا۔ بابر سے یہ کوہ نور ہیرا اس کے بیٹے ہمایوں بادشاہ کے پاس آیا۔ مغل بادشاہوں کے بعد 1739 میں نادر شاہ نے ہندوستان فتح کیا تو وہ اسے ایران لے گیا۔ غالباً اس نے اس ہیرے کو کوہ نور کا نام دیا۔ کوہ نور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی کے پاس آیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تیمور اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ شجاع کے پاس آیا۔ جب اس سے تخت چھین لیا گیا تو وہ رنجیت سنگھ کے پاس ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں رنجیت سنگھ نے شجاع سے کوہ نور ہیرا چھین لیا۔ اس طرح یہ ہیرا افغانستان سے انڈیا میں آ گیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ 1846 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دی تو یہ ہیرا سکھ حکومت سے حکومت برطانیہ کے پاس چلا گیا اور ملکہ وکٹوریہ کے تاج کی زینت بنا۔ حکومت برطانیہ سے انڈیا، پاکستان اور افغانستان نے واپسی کی درخواست کی، لیکن حکومت برطانیہ نے انہیں کوہ نور ہیرا واپس نہیں دیا۔ بے شک امیر ممالک کی معاشی ترقی کا راز
غریب ممالک کے قدرتی وسائل اور انسانی وسائل پر قبضہ کرنے پر منحصر ہے۔ غریب ممالک کے حکمران اور کرپٹ سرمایہ دار اپنی کالی دولت سپر پاورز کے پاس جمع کروا کے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ غریب ممالک اور ان کے کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی ایول منی تو ان مغربی ممالک میں جمع ہوتی ہے، لیکن کرپٹ ممالک کی فہرست میں صرف غریب ممالک کا نام آتا ہے۔ بعد ازاں سپر پاورز ان کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ سرمایہ داروں اور ان کے بچوں کو بھی سٹیزن شپ خود آفر کرتی ہیں اور اپنے ممالک کا شہری بناتی ہیں۔ اس طرح غریب ممالک کے وسائل امیر ممالک میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.